السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، انگریز دور کا ایک مشہور ڈاکو جو سلطانہ کے نام سے جانا جاتا تھا، اس کا اصل نام سلطان تھا اور مذہباً مسلمان تھا۔ انگریز دور کا ایک مشہور ڈاکو جسے 7 جولائی 1934 کو پھانسی دے دی گئی، وہ صوبہ اتر پردیش انڈیا کا رہنے والا تھا۔ وہ امیروں کو لوٹتا اور غریبوں پر خرچ کرتا تھا۔ سلطانہ انگریز راج سے نفرت کرتا تھا۔ اس نے اپنے کتے کا نام رائے بہادر رکھا ہوا تھا اور اس کے گھوڑے کا نام چیتک تھا۔ جیل کے دوران ایک نوجوان انگریز جیل آفیسر فریڈی اس کا اچھا دوست بن گیا اور اس نے سلطانہ کو بچانے کے لیے قانونی جنگ بھی لڑی۔ پھانسی سے قبل سلطانہ نے فریڈی سے وعدہ لیا کہ وہ سلطانہ کے بیٹے کو ایک اچھا آفیسر بنائے گا۔ سلطانہ کی پھانسی کے بعد فریڈی نے اس کے بیٹے کو برطانیہ اعلیٰ تعلیم کے لیے بھیجا اور افسر بنا کر اپنا وعدہ پورا کیا۔ فریڈی بعد میں جیل خانہ جات محکمہ سے انسپیکٹر جنرل بن کر ریٹائرڈ ہوا۔ سلطانہ وڈیروں جاگیرداروں کو لوٹتا اور غریبوں میں وہ دولت تقسیم کر دیتا تھا۔ ایک انگریز لڑکی اس کے عشق میں مبتلا ہوئی اور یہ عشق سلطانہ کی موت تک چلتا رہا۔ اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ وہ عورتوں کا رسیا تھا اور کافی امیر عورتوں کو اس نے ریپ کر کے مار بھی دیا تھا۔ اس سب کے باوجود لوگوں میں وہ قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ شاید اس کی ایک وجہ اس کی انگریز دشمنی اور امیروں سے لوٹا ہوا مال غریبوں میں تقسیم کرنا تھا۔ جب اسے پھانسی کے تختے پہ لایا جا رہا تھا تو لوگوں کا ہجوم بہر اکٹھا ہو گیا جو اس کی شاہانہ بہادری کے قصیدے اور ترانے پڑھ رہے تھے۔ اس نے چوری کی ابتدا ایک انڈے سے کی تھی، لیکن اس کو گھر والوں نے کوئی تنبیہ نہ کی۔ نتیجتاً اسے جرت ہوئی اور پھر چوری کی عادت نے اسے شہرت یافتہ ڈاکو بنا دیا۔ سلطانہ ڈاکو کو انگریز افسر فریڈی نے پھانسی کی سزا دیے جانے سے پہلے اس سے آخری خواہش پوچھی تو اس نے کہا کہ میری آخری خواہش اپنی ماں سے ملاقات کرنا ہے۔ خواہش کے احترام میں اس کی ماں کو اس کے سامنے لایا گیا۔ اس نے ماں کے قریب جا کر بجائے کچھ کہنے کے اپنی ماں کے کان کو دانتوں سے چبا لیا۔ جب سلطانہ سے دریافت کیا گیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، اس نے جواب دیا کہ جس وقت میں پہلی بار انڈا چوری کر کے لے آیا تھا، اگر میری ماں نے مجھے روکا ہوتا تو میں ڈاکو نہ بنتا اور نہ ہی آج تختے دار پر لٹکایا جاتا۔ میری والدہ نے یہ پوچھنے کے بجائے کہ انڈا کہاں سے آیا، انڈا تل کر مجھے کھلا دیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ڈاکو بن گیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ملک عرب میں ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ایک پہاڑ کی چوٹی پر محفوظ ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ وہ اپنی مکین گاہ میں بیٹھے رہتے اور جیسے ہی کوئی قافلہ ادھر سے گزرتا پہاڑ سے اتر کر اسے لوٹ لیتے۔ خلق خدا ان کے ہاتھوں بہت پریشان تھی۔ ڈاکوؤں کا یہ ٹھکانہ کچھ ایسا محفوظ تھا کہ انہیں پکڑنے کی کوئی کوشش بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ جو بھی ان کی طرف آتا تھا وہ دور ہی سے دیکھ کر چھپ جاتے تھے۔ جب ان کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو بادشاہ وقت نے ایک ہوشیار جاسوس کو ان کی گرفتاری کے کام پر مقرر کیا۔ یہ جاسوس ایک جگہ چھپ گیا اور جب یہ خطرناک ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے چلے گئے تو اس نے شاہی فوج کو خبر دے دی۔ فوج کے جوان پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر چھپ گئے۔ ڈاکو ڈاکہ ڈال کر واپس آئے تو لمبی تان کر سو گئے۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ گمان نہ تھا کہ ہم موت کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ فوج کے جوانوں کو جب اطمینان ہو گیا کہ ڈاکو سو گئے ہیں تو انہوں نے سب ڈاکوؤں کو مضبوط رسیوں سے جکڑ کر بادشاہ کے دربار میں پیش کر دیا اور بادشاہ نے فوراً ہی حکم سنا دیا
کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ ان ڈاکوؤں میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی شکل بہت بھولی بھالی تھی۔ بادشاہ کے وزیر نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے اس کے اوپر بہت ترس آیا۔ اس نے سوچا کیا اچھی بات ہو جو اس نوجوان کی جان بچ جائے۔ یہ سوچ کر اس نے بادشاہ سے سفارش کی کہ حضور والا اس نوجوان پر رحم فرمائیں اور اس کی جان بخشی کر دیں۔ ابھی تو اس نے زندگی کی چند بہاریں ہی دیکھی ہیں، اس کی تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کر دیا جائے تو امید ہے کہ یہ ایک اچھا انسان بن سکتا ہے۔ بادشاہ کو اپنے وزیر کی یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے کہا تعلیم و تربیت سے انسان کی فطرت نہیں بدلا کرتی۔ یہ ڈاکوؤں کے خطرناک گروہ میں شامل تھا، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ اسے بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ عقل مندی نہیں کہ انسان آگ بجھائے اور انگارے کو چھوڑ دے، یا سام کو مارے اور سپولے کو زندہ رہنے دے۔ وزیر نے بادشاہ کی اس بات کی تائید کی اور کہا بے شک حضور نے بجا فرمایا، لیکن موقع دیکھ کر ایک بار پھر نوجوان کی اس نے سفارش کی اور کہہ دیا کہ اس نوجوان کی عادتیں واقعی اچھی نہیں، لیکن یہ بری عادتیں اس نے برے لوگوں میں رہنے کی وجہ سے اپنائی ہیں۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ رہے گا تو یقیناً یہ بھی اچھا بن جائے گا۔ بادشاہ اپنے وزیر کی یہ بات سن کر خاموش ہو گیا اور وزیر نے ڈاکو نوجوان کو آزاد کر کے اس کی تعلیم و تربیت کا بہت اچھا انتظام کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان کچھ دن تو ٹھیک رہا، لیکن پھر اوباش لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا اور ایک دن نیک دل وزیر اور اس کے بیٹے کو قتل کر کے اور اس کے گھر کا مال و متاع لوٹ کر بھاگ گیا اور اسی پہاڑی کی چوٹی کو اپنا مسکن بنا لیا جس پر اس کے ساتھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا۔ بادشاہ کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو اس نے بہت افسوس کیا اور کہا جو برے ہیں بہترین تربیت سے بھی ان کی اصلاح نہیں ہوتی، اچھے سے اچھے کاریگر بھی برے لوہے سے عمدہ تلوار نہیں بنا سکتے۔ بادل سے برستا ہے جو پانی وہ ایک ہے، لیکن زمین کو ایک سا دیتا نہیں لباس۔ بر سے جو باغ پر تو اگے لالا دشمن، بنجر زمین پہ اگتی ہے لے دے کے صرف گھاس۔ دوستو حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی نے اس حکایت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بد اصل سے بلائی کی توقع نہ رکھنی چاہیے۔ مشہور مقولہ ہے اصل سے خطا نہیں، کم اصل سے وفا نہیں۔ مزید یہ کہ کتے کی دم کو 100 برس بھی نلکی میں رکھا جائے، جب نکالیں گے ٹیڑھی ہی ہوگی۔ یہاں یہ بات بطور خاص سمجھنے کے قابل ہے کہ مشرق کا یہ نامور مفکر اس بات کا ہرگز قائل نہیں کہ انسانوں کی کچھ نسلیں شریف اور کچھ ذلیل ہیں، جیسے کہ عام نسل پرست لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ شیخ سعدی کا اشارہ انسانوں یا افراد کے شریف اور خبیث ہونے کی طرف ہے۔ جیسا کہ ہم اپنی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بے گناہوں کو سنا کر خوش ہوتا ہے، یعنی ایک شخص گناہوں کو سنا کر خوش ہوتا ہے اور دوسرا مظلوموں کے اعانت میں اپنی جان قربان کر دینے کو بھی ایک معمولی بات اور خیال کرتا ہے۔ یعنی ایک شخص بے گناہوں کو پھنسا کر خوش ہوتا ہے اور دوسرا مظلوموں کے اعانت میں اپنی جان میں لٹا کر اس کو معمولی سمجھتا ہے۔ انسانوں کی فطرتیں ایسی متضاد اور متصادم کیوں ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایسا ہے، اور سعدی یہی کہتے ہیں کہ جو لوگ اپنی خباثتوں میں پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، انتہائی کوشش اور حسن سلوک سے بھی ان کی اصلاح ممکن نہیں۔ یعنی انسان کی فطرت بدلنا دوستو بہت مشکل کام ہے۔ جس انسان کو جس چیز کی عادت پڑ جائے اس عادت کا چھوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بری عادتیں ہم سے چھڑوا دے
اور نیک عادتوں کا رسیہ بنائے۔ دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔